مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل اس قدر کٹھن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ ان کو زبان میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کی ابتدا نفخہ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ جناب اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی چھپائے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ دن جمعے کا ہوگا، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آوازیں سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی جائیں گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناک اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے ہی اسرافیل بلند ہو چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں اچولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑکنے اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام زہر مخلوق انسان جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف ایک اللہ واحد لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا کہ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں، متکبر بننے والے کہاں ہیں، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے، آج کے روز بادشاہی صرف ایک اللہ قہار کی ہے۔